نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وہ چاند جو روشن ہوا وادی بطحا کے افق پر، اس چاند کے روشن ستارے ہیں صحابہ۔ معزز سامعین و ناظرین، صحابہ سیریز میں ہم آپ کو ہر ہفتے کسی صحابی کی انمول اور انوکھی داستان سناتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا۔ رسول اللہ کی ایک صحابیہ ہیں، عمر ابن جموع کی بیوی ہیں۔ احد کے میدان میں جب مسلمانوں کو ایک مرتبہ شکست فاش ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک زوردار حملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بری طریقے سے زخمی ہو گئے، تو دشمنان اسلام نے یہ افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے اور محفوظ تھے۔ تو چنانچہ جب یہ خبر مدینہ طیبہ کے اندر پھیل گئی تو حضرت ہند رضی اللہ عنہا اپنے گھر سے باہر نکلی اور لوگوں سے سوال کر رہی ہیں، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، کہ مجھے بتاؤ کہ میرے حبیب کے ساتھ کیا ہوا، میرے رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کسی نے انہیں بتایا کہ ان سے پہلے میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں کہ تمہارے شوہر عمر ابن جموع وہ شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں، تمہارے بیٹے بھی شہید ہو چکے ہیں اور تمہارے بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت ہند رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ پہلے مجھے میرے حبیب کے متعلق خبر دو۔ تو جب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ ہیں تو انہوں نے کہا پھر مجھے آپ کے چہرے کا دیدار کرا دیجئے۔ تو جب انہوں نے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میرے تمام مصائب اور میری تمام پریشانیاں اور میرے سارے کے سارے دکھ دور ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خامند آپ پہ قربان ہو گئے، میرے بھائی آپ پہ قربان ہو گئے، میرے بیٹے آپ پہ قربان ہو گئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو دیکھنے کے بعد میرے بھائی، بیٹے اور میرے شوہر کا دکھ، وہ میرا غم آپ کو دیکھنے کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ کے ساتھ محبت تھی کہ ان کو تن من دھن جان مال اور سب کچھ رسول اللہ کے چہرے کے سامنے وہ بالکل ہیچ نظر آتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کی طرح رسول اللہ کے ساتھ محبت کریں اور رسول اللہ کے ساتھ وفا کریں اور رسول اللہ کے دین کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔